صبا قمر کا ایک بیان کہ جی آپ کراچی میں رہائش اختیار کرنا پسند کریں، کچھ اس طرح کی بات کی گئی پوڈ کاسٹ میں ان سے، تو انہوں نے نفی میں جواب دیا، اور لوگ ان کا استغفر اللہ کہنا کچھ کراچی کے عوام کو، کچھ صحافیوں کو، کچھ آرٹسٹس کو اور کچھ انفلوئنشل پرسنالٹیز کو اچھا نہیں لگا۔ میں کراچی آئٹ ہوں، فیڈرل بی ایریا میں زندگی گزاری، ناظم آباد میں زندگی گزاری، گلشن اقبال میں زندگی گزاری۔ میں کراچی والوں سے پوچھتا ہوں، یہ استغفر اللہ آپ کو اتنا برا کیوں لگ رہا ہے؟ اگر کسی نے یہ بات کہہ دی ہے اور وہ حقیقت سے قریب ہے، تو حقیقت سے آپ کس طرح جان چھڑائیں گے صرف اس عورت پر تنقید کر کے؟ مختلف اینگل دیے جا رہے ہیں صبا قمر کے اس بیان کو، اس بیان کی نفی کرنے کے لیے، اس بیان کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ اس کی ایکٹنگ پہ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ اس کی عمر پہ بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ ڈائریکٹلی کہہ رہے ہیں کہ جی استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے، استغفر اللہ بالکل ٹھیک ہونا چاہیے۔ کراچی میں لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کا مسئلہ ہے، استغفر اللہ بالکل ہونا چاہیے۔ کراچی میں آپ نئی ہونڈا 125 یا CD70 8 سے 10 کلومیٹر لے کے آزادی سے گھوم نہیں سکتے، یامہا کی بائک لے کے نہیں گھوم سکتے۔ صبح آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی گھر کے نیچے جو گاڑی کھڑی ہوتی ہے اس کا بونٹ کھول کے کوئی کبھی بیٹری لے جاتا ہے، کبھی ٹائر نکال لیے جاتے ہیں، کبھی آپ کا ڈیش بورڈ سے قیمتی چیزیں چوری کر کے لے جاتے ہیں، اور یہ اچھی اچھی سوسائٹیز میں ہو رہا ہے۔ تو استغفر اللہ بالکل اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ کراچی میں آئے دن سفاری پارک کے بازی وہ پریشر کی وجہ سے لائن پھٹ گئی، وہاں پہ گنگا جمنا بن جاتی ہے، پانی کی سپلائی معطل ہو گئی جی، 48 گھنٹے بعد شروع ہوگی۔ تو استغفر اللہ اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ کراچی میں آلودگی ہے، اگر آپ دوسرے شہروں سے کراچی کی طرف سفر کر رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پولوشن ببل میں داخل ہو رہے ہیں۔ دور سے اگر آپ دیکھیں، آپ کے بچے، بوڑھے، ہم سب لوگ پھیپھڑوں کے مرض میں مبتلا ہو گئے، ہمارے گردے ختم ہو رہے ہیں گندا پانی پی کے۔ استغفر اللہ اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ کراچی میں دہشت گردی ہے، استغفر اللہ اس کو صحیح ہونا چاہیے۔ کراچی میں نفرت ہے لسانی بنیادوں پر، اس کی سیاست کراچی کی سیاست ہی اسی بات پر ہے، ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ تو سندھی میں مہاجر، تو پٹھان میں مہاجر، تو پنجابی میں مہاجر، تیرا گھر میں جلاؤں، تیرے ساتھ برا میں یہ کروں، اس کے بارے میں اسی بنیاد پر سیاست ہوتی رہی۔ تو استغفر اللہ اس کو ڈیولپمنٹ کی بنیاد پر ہونا چاہیے تھا، نہ کہ زبان کی بنیاد پر یا کسی اور بنیاد پر۔ مذہبی دہشت گردی رہی ہے کراچی میں، تو کیا اس کا ادراک ہم لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے؟ اور اگر کوئی نہیں رہنا چاہتا اور کہہ رہا ہے استغفر اللہ، تو اس نے کیا غلط کہہ دیا؟ دیکھیں، کراچی والے جو پولیٹکس کرتے ہیں ایگریسو کرتے ہیں، پنجاب والے کرتے ہیں تھوڑی سی ڈپلومیٹک قسم کی، KP والے کرتے ہیں تھوڑی سی تجارت بیسڈ پولیٹکس، اور بیچارے بلوچستان والے بڑے ہی پیارے ہوتے ہیں، وہ پولیٹکس نہیں کرتے۔ تو ہماری کراچی کی جو ایگریسو پولیٹکس ہے نا، وہ ہمارے اپنے ہی خلاف ہوتی ہے۔ آپ کے کپڑے میلے اور آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ بھائی نہا دھو کر آ جاؤ، کپڑے میلے ہیں، تو آپ کہو کہ نہیں جی آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا، ہماری حالت بہت بری ہے۔ جس کا بس چل رہا ہے، ایک ٹائم تھا کراچی میں لوگ پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے روزی روٹی کمانے آتے تھے۔ اب آپ یقین کیجئے کوئی مزدور بھی اب کراچی آنے کو راضی نہیں ہوتا، بلکہ کراچی والے اب دوسرے شہروں میں جا رہے ہیں۔ آپ اس کی مثال اپنے ارد گرد دیکھ سکتے ہیں کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی ہماری زندگی سکون میں آئے، روز کے جھمیلوں سے۔ اسکولنگ دیکھ لیں آپ، ہسپتالوں کا نظام کبھی دیکھا آپ نے؟ پرائیویٹ اسکول میں، پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بچی کو جی غلط انجیکشن لگا دیا، پرائیویٹ ہاسپٹل میں آپ نے اتنی بھاری پیسے بھی بھرے۔ تو استغفر اللہ ان معاملات کو ہم کراچی آئٹ کا جو پرابلم ہے نا، کہ ہم اپنی غلطی کو، اپنی کمی کو مانتے نہیں، اور ہم گٹر میں رہنا پسند کر رہے ہیں، اور کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جی آپ گٹر میں، آپ بری حالت میں ہیں۔ آپ کبھی نکل کے دیکھیں کراچی سے باہر، کسی بڑے شہر ہیں، آپ کسی بھی شہر میں جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ لگے گا کہ بھائی زندگی گزارنا کیا ہوتا ہے اور زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ اب یہ وہ مسائل نہیں ہیں جو ہم ڈیلی فیس کرتے ہیں، کہ کراچی میں مشکل سے 1-2 سڑکیں ہیں جو سیدھی ہیں، اس میں بھی 1-2 کھڈے، شارع فیصل جیسی سڑک، پھر ایم اے جناح روڈ جیسی سڑک، باقی سڑکوں کو چھوڑ دیں، آپ وہ کہتے ہیں جی وہ اس کے انڈر میں سڑکیں تک تو ہے نہیں۔ تو ہم کس بات پہ بھائی، آپ کس بات پہ دوسرے کو برا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ کو ایک میسج سمجھیں، نوشتہ دیوار سمجھیں، اور کوشش کریں کہ جو آپ کے MNA MP ہے، جو آپ لوگوں کے پاس سے سیاست کرتے رہے ہیں، اور ان کے بچے تو آج دوسرے ممالک میں ہیں، آپ لوگوں کے بچے اور میں نے اور آپ نے یہیں رہنا ہے۔ تو وہ جب خطاب کرتے ہیں اور آپ کو دوبارہ جمع ہونے کا کہتے ہیں، تو ان کو بولیے کہ استغفر اللہ، 30-35 سال ہو گئے، اب تو بس کر دو، کچھ تو اس شہر کو بھی دے دو۔